قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آیت کے حوالے سے پہلی بات ہے، آیت کب نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں؟ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسیح کی تعظیم، ان کی اور ان کی ماں کی تقدیس اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جاننا کتنا ضروری ہے نا کہ آیت کس اعتبار سے کب نازل ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کی محبت ہے جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اس کی تعظیم ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو جو تم توحید عبادت کی دلیل لے کر آئے ہو اس کے مطابق میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایسر تفاسیر کی روایت ہے۔ حسن رحمہ اللہ نے کہا، عہد نبوی میں لوگوں نے کہا اے محمد ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، تب وہ تمہاری مغفرت کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ سہل بن عبداللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت قرآن مجید کی محبت ہے، تو جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی کی محبت کی علامت سنت کی محبت ہے، اور سنت کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت اپنے نفس کی محبت ہے، اور اپنے نفس کی محبت کی علامت دنیا سے بغض ہے۔ اب دنیا سے بغض کی علامت ہے کہ اس سے ضرورت کے مطابق لیا جائے، زیادہ ضرورت خواہشات کے پیچھے نہ بھاگا جائے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 47۔ دوسری بڑی بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرنی ہے، لیکن اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا ضروری۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی وہ اللہ سے محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ اور ویسے تو ہم سادگی کے ساتھ اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ لوگ عام طور پر یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم نبی کی اتباع نہیں کرتے۔ جیسے آپ دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک کے حج سیکھو۔ لوگ کس سے سیکھتے رہتے ہیں؟ جو نبی کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ اور ہمارے یہاں حج پہ جانے والے کثیر تعداد میں ایسے افراد ہیں جو رسول اللہ کے طریقے کو نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ نے کیسے حج کیا تھا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ پھر اگر عمومی طور پر سوسائٹی میں آپ سروے کر کے دیکھیں کہ نبی کی اتباع کرنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا آوے کعبہ بگڑا ہوا، کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو پھر سنت سے محبت کہاں ہے؟ سنت سے محبت تو نہیں ہے۔ ایک فرض مارے باندھے پورا کرنا چاہتے ہیں تو فرض بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ فرض کی وہ قدر شناسی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ قدر شناسی نہیں ہے۔ تو جس دین میں آنے کے بعد نماز پہلا فریضہ وہیں سنت کی اتباع نہیں تو باقی معاملات میں کہاں سے ہوگی؟ تو رسول اللہ کی اطاعت
ہر حال میں مطلوب ہے. اقوال میں اطاعت سے کیا مراد ہے کہ آپ کی باتیں بھی رسول اللہ جیسی ہوں, آپ کے کام بھی رسول اللہ جیسے ہوں, آپ کا ظاہر بھی رسول اللہ جیسا ہو, آپ کا باطن بھی رسول اللہ جیسا ہو, آپ کا عقیدہ بھی, آپ کے اعمال بھی رسول اللہ جیسے ہوں. جتنی کسی میں اتباع ہوگی اس میں ایمان اور اللہ کی محبت کا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا. دیکھیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ. تو آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے پیچھے چل پڑیں, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جتنی رسول اللہ کی اتباع میں کمی ہوگی اتنی اللہ کی محبت میں بھی کمی ہوگی. فَاتَّبِعُونِی, تو میری پیروی کرو, یعنی میرے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. اتباع میں اطاعت کی نسبت بہت وسعت ہے. اطاعت میں تو یہ ہے نا کہ جو حکم دیا گیا وہ مان لیا, آگے جب حکم آئے گا تو پھر اطاعت کریں گے نا. اتباع میں تو یہ ہے کہ مسلسل آپ نے جیسی زندگی گزاری ویسے ہی زندگی گزاری جائے, اس کے لیے حکم آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر حال میں انہی جیسے قول, انہی جیسا فعل, انہی جیسا مسکرانا, انہی جیسا غصہ, انہی کی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات, انہی جیسا اخلاق, انہی جیسی معیشت, انہی جیسا معاشرت, ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا. پھر اطاعت میں اگر دیکھیں تو اوامر و نواہی میں ہوتی ہے, جبکہ اتباع یہ کہ جیسے رسول اللہ کو کرتے دیکھو بس کرنے لگ جاؤ, ویسے ہی کرنا. جس بات کو وہ ناپسند کریں تم بھی ناپسند کرو, جسے وہ پسند کریں آپ بھی پسند کرو. کیا آپ جانتے ہیں ماذا یحب النبی, کہ رسول اللہ کن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں رسول اللہ نے کن کن چیزوں سے محبت کی؟ کتنا زیادہ ضروری ہے نا جاننا. آپ نے کن چیزوں سے نفرت کی؟ ماذا یحب اللہ, اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں محبت میں پہلی بات ہی یہ آتی کہ پسند ناپسند ایک جیسی ہو جائے. تو آپ نے سٹینڈرڈائز کرنا ہے, اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے مطابق ڈالنا ہے, اور اپنی ناپسند کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ناپسند کے مطابق ڈالنا ہے. یہاں تو ہر کوئی اپنی ذات کا جھنڈا لے کے کھڑا, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. بھئی کس وجہ سے؟ پیچھے لنک کون سا ہے؟ کوئی لنک نہیں ہے. بے بنیاد بے جڑ کے لوگ ہیں ہم. تو اپنی جڑ کو پہچانے, اپنی اصل کو پہچانے, اللہ کی پسند میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے, اللہ کے رسول کی پسند کو اختیار کرنا ہے, اور ان کے ناپسندیدہ سے بچنا ہے انشاءاللہ.